سر میرا نام محمد رامش ہے، میں اٹک میں وابڈا کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں خاتون کا وائس میسیج ہے، اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ اور کچھ شکایات ہیں اٹک شہر کے جو ہائیسٹ کا اڈا ہے، جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول کی ٹیچرز باقیز اور لیڈیز وغیرہ، ان کے ساتھ کافی مس بیہیو ہو رہا ہے۔ فرنٹ سیٹ انہوں نے اپنے کسی کو دینی ہوتی ہے، تو جو کہ ابھی تک وہ پہنچا ہی نہیں ہوتا، اور پہلے ہی جو ان کا من پسند بندہ آئے گا تو وہ اس کو دیں گے، اور اگر کسی کو وہ دے پہلے تو لیڈیز کو کھڑا رکھتے ہیں کہ جی دوسری سواری آسی تو تسی تاں بے ہوئے ہوتے، یا پھر بیٹھے ہوئے اٹھا دیتے ہیں، کافی دیر کھڑا رکھتے ہیں، اور نہیں تو بیٹھے ہوئے بھی اٹھا دیتے ہیں کہ جی چلیں جی دوسری دو سواریاں آ گئی ہیں، جی دوسرا زنانہ کوئی نہیں ہے تو پیچھے پرنی بھی ہے اس سے تیار ہے۔ یہ ہے جو پیسنجرز لیڈیز جنہوں نے جی ٹی روڈ سے جانا ہوتا ہے، ان کو یہ کہہ کے بٹھا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ جی ٹی روڈ تو ہی جاسی، موٹر وے والوں کہتے ہیں ہاں جی موٹر وے سے جائے گی۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ کیا مشورہ کر لیتے ہیں کہ جی اب یہ جی ٹی روڈ سے جائے گی یا موٹر وے سے جائے گی۔ آدھے میں پہنچ کے پھر ان کو خیال آتا ہے کہ جی یہ تو ہم نے موٹر وے سے جانا ہے یا جی ٹی روڈز میں جانا ہے، جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور لیڈیز بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ تھرڈلی یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کافی ان کا اخلاق نازیبا حرکات موومنٹس ان کی ہے، ان اور آؤٹ ان کا بڑا ہی غلط قسم کا ہے، ایک دوسرے کو بلانا بدتمیزی سے، مطلب لیڈیز کو، اور پھر ان کو دیکھ کے کافی تمسخرانہ انداز سے آوازیں کسنا، ایک دوسرے کو طنز کرنا، مینس کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو اس میں بھائی بیان نہیں کر سکتے، لیکن لیڈیز کے حوالے سے اس اڈے میں بہت ہی غیر مہذب اور غیر شائستہ قسم کی موومنٹس ہو رہی ہیں۔ لیڈیز کا بالکل احترام نہیں ہے، تو وہ بیچاری گھنٹوں یا تو وہ کھڑی رہتی ہیں یا پھر چپ کر کے اتر جاتی ہیں، پیسے دیے ہوئے واپس کر دیتی ہیں۔ اس تو برائے مہربانی اس پہ آپ کوئی کام کریں تاکہ لیڈیز آپ کو ساری عمر دعائیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز اس میں آپ ایک اور چیز شامل کریں اور اس کے لیے آپ الگ سے مہم چلائیں، کوئی بہت اچھا ہوگا یہ سارا کے معاملہ ٹرانسپورٹ کو لے کے۔ ایک بات جس کی وجہ سے میں پہلے بھی اٹک کے جو پیج ہیں ان سے بھی پہلے درخواست کر چکا ہوں کہ آپ اس پہ مہم چلائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ناکام رہے ہیں، پہلے بھی ابھی بھی چلائی تھی انہوں نے، ناکام ہے۔ بات سیدھی یہ ہے کہ ایک ہائیس ہے تو اس میں ایک لائن میں جو سیٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ اصل میں 3 بندوں کی ہوتی ہے، کہ جس میں 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں، وہ زبردستی 4 بندے بٹھاتے ہیں۔ تو یا تو پھر قانون یہ بنے کہ اس میں 3 بندے ہی بیٹھیں گے جتنی جگہ ہے، یا پھر یہ قانون بن جائے کہ وہ کہیں گے پھر 4 بندوں والی گاڑی لے کے آؤ، جس طرح یہ جو پشاور سے لے کر پنڈی تک کی جی ٹی روڈ پہ ہائی سے چلتی ہیں، وہ بکسا ہوتا ہے، وہ ایک سیٹیں آرام دہ اور سکون دہ ہوتی ہیں، ایک بندے کی ایک سیٹ ہوتی ہے پوری۔ تو یہ جو زبردستی 3 بندوں کی جگہ 4 بندے بٹھا دیتے ہیں، تو یہ ایک سفر نہ ایک عذاب کا سفر بن جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کو ان کی مرضی کا پے کر رہے ہیں، کرایہ بھی ان کی مرضی کا پے کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ حرام خوری کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں سردی کے موسم میں بندے نے چونکہ جرسی جیکٹ وغیرہ پہنا ہوتا ہے، تو وہ ویسے ہی بندہ پتلا بندہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ اور زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ گرمی میں ہو تب گرمی میں سانس لینے کا مسئلہ، پسینہ وسینہ، بدبو، یہ سب کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر کوئی کیس ویس اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جی بیٹا، آپ کی آواز مجھ تک پہنچ گئی اور اسے ایوان بالا تک پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر اٹک، ڈی پی او اٹک، میونسپل کمیٹی اٹک، آر ٹی اے اٹک اور اٹک انتظامیہ کے علاوہ اس اڈے کے تمام ٹھیکیداروں، ڈرائیوروں، کنڈکٹروں اور چلانے والوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را باپ بن کر ان بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رب العزت آپ کی بیٹیوں کے مسائل حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔